ایک زمانے میں ایک سرسبز و شاداب جنگل میں مایا نامی ایک چھوٹی لڑکی اور اس کی سب سے اچھی دوست کاوی نامی ہاتھی رہتی تھی۔ مایا کا دل آسمان جتنا بڑا تھا اور کاوی اپنے بڑے سائز کے باوجود نرم مزاج اور مہربان طبیعت کا مالک تھا۔ ان کا ایک غیر معمولی رشتہ تھا جو خالص دوستی اور افہام و تفہیم کے ذریعے ہی قائم کیا جا سکتا تھا۔ مایا اور کاوی نے اپنے دن ایک ساتھ جنگل کی تلاش میں گزارے۔ ان کی ہنسی درختوں میں گونج رہی تھی جب انہوں نے چھپے ہوئے آبشاروں، رنگ برنگے پرندے اور خفیہ باغات کو دریافت کیا۔ مایا کاوی کی پیٹھ پر چڑھ جائے گی اور وہ ایسی مہم جوئی کا آغاز کریں گے جو انہیں ان کی دنیا کے سب سے پرفتن کونوں تک لے گئے۔ ایک گرم صبح مایا اور کاوی افسانوی قوس قزح کے پھول کو تلاش کرنے کے لیے سفر پر نکلے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل کے دل میں کھلتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تلاش کی لیکن کوئی بھی اس کا کھوج لگانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تاہم مایا اور کاوی اس کو تبدیل کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ انہوں نے گھنے پودوں کے ذریعے مہم جوئی کی اور بڑبڑاتی ندیوں کو عبور کیا۔ کاوی کے زبردست قدموں نے مایا کے لیے راستہ صاف کیا۔ جیسے ہی سورج کی سنہری کرنیں پتوں سے چھانتی تھیں، مایا کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھیں۔ کاوی، مجھے ایک احساس ہے کہ آج وہ دن ہے جب ہمیں قوس قزح کا پھول ملے گا۔ کاوی نے خوشی سے اتفاق کرتے ہوئے ٹرپ کیا۔ اس کے کان ہوا کے جھونکے میں پھڑپھڑا رہے تھے۔ ان کی امید نے ان کے سفر کو ہوا دی اور گھنٹوں کی تلاش کے بعد وہ ایک کلیئرنگ پر ٹھوکر کھا گئے۔ کلیئرنگ کے مرکز میں سب سے غیر معمولی نظارہ کھڑا تھا، پنکھڑیوں والا ایک پھول جو رنگوں کے کلیڈوسکوپ کی طرح چمک رہا تھا۔ قوس قزح کا پھول۔ پھول کے قریب پہنچتے ہی مایا کا دل حیرت سے پھول گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی پنکھڑیوں کو آہستہ سے چھوا، اس کی خوبصورتی پر حیرت زدہ۔ کاوی اطمینان سے اس کے پاس گڑگڑاتا ہے، اس کی موجودگی ان کی اٹل دوستی کا ثبوت ہے۔ جیسا کہ مایا اور کاوی نے رینبو فلاور کی تعریف کی، انہوں نے محسوس کیا کہ اس کا جادو صرف اس کے رنگوں میں نہیں ہے۔ یہ وہ سفر تھا جس میں انہوں نے اشتراک کیا تھا، جن چیلنجوں پر انہوں نے قابو پایا تھا، اور وہ اٹوٹ رشتہ جو انہوں نے بنایا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا تھا کہ حقیقی خزانہ صرف منزل میں نہیں ہے بلکہ ان لمحات میں ہے جن کا انہوں نے ایک ساتھ تجربہ کیا تھا۔ قوس قزح کا پھول ہاتھ میں لے کر مایا اور کاوی اپنے جنگل کے گھر واپس آ گئے، اپنی کہانی ان جانوروں کے ساتھ بانٹتے ہوئے جنہیں وہ راستے میں ملے تھے۔ جنگل جوش اور جشن کے ساتھ زندہ تھا کیونکہ ان کے شاندار سفر کی کہانی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور اس طرح مایا اور کاوی نے جنگل کی تلاش جاری رکھی، ایک چھوٹی لڑکی اور ہاتھی کی طرح نہیں بلکہ سچے مہم جوئی اور دوستوں کی طرح۔ ان کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی جو دوسروں کو دوستی کی خوبصورتی، دریافت کے سنسنی اور ہر دل کے اندر موجود جادو کو پسند کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔